اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ اسلام آباد کی مشہور لال مسجد میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے لال مسجد کے ارد گرد خاردار تاریں لگا کر سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ کیا یہ مسئلہ 2 ارب روپے کا ہے یا حکومتی وعدہ خلافیوں کا؟ لال مسجد سن 2007 میں اس وقت ملکی اور بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنی جب اس کے شعلہ بیاں پیش امام مولانا عبدالعزیز اور ان کے بھائی غازی عبدالرشید نے نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا۔ مسجد سے متصل مدرسے جامعہ حفصہ کی طالبات نے کئی مثال سینٹرز پر بھی مبینہ طور پر حملے کیے۔ حکومت کا الزام تھا کہ مسجد اور مدرسہ انتہا پسندوں کا گڑھ ہے، جہاں تحریک طالبان پاکستان کی کھل کر حمایت کی جاتی ہے۔ حکومت نے الزام لگایا کہ مسجد سے اشتعال انگیز تقریریں ہو رہی ہیں اور ریاست کی ریٹ کو کھلم کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان تمام عوامل کے پیش نظر 2007 میں پرویز مشرف کی حکومت نے ایک ملٹری آپریشن شروع کیا جس میں مبینہ طور پر سینکڑوں افراد، جن میں غازی عبدالرشید بھی شامل تھے، جاں بحق ہوئے۔ اس واقعے کے بعد مولانا عبدالعزیز کو حراست میں لیا گیا اور بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن ان کے لال مسجد آنے پر پابندی لگا دی گئی۔ لال مسجد کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب مولانا عبدالعزیز 2 ہفتے پہلے انتظامیہ سے یہ وعدہ کر کے آئے کہ انہیں صرف جمعے کی نماز پڑھانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن وہ نماز پڑھانے کے بعد وہیں رک گئے۔ ان کی زوجہ حسان جو چند ماہ سے مسجد آ جا رہی تھی، بھی 200 کے قریب طالبات کو لے کر مسجد پہنچ گئی۔ اب حسان کے بقول وہ سب محصور ہیں اور انتظامیہ نے خاردار تاریں لگا کر مسجد کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس مسئلے پر اپنی رائے دیتے ہوئے جامعہ حفصہ کی پرنسپل حسان نے بتایا کہ 2007 کے ملٹری آپریشن کے بعد حکومت نے ہمیں H11 سیکٹر میں ایک 20 کنال کا پلاٹ 2011 میں دیا تھا۔ 2014 میں انہوں نے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی اور 2019 میں انہوں نے کہا کہ یہ پلاٹ ہم آپ کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر نہیں دے سکتے۔ ہم نے اس پلاٹ پر 3.5 کروڑ روپے لگائے اور حکومت ہمیں وہ معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لیکن معاملہ پیسوں کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بنیادی حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تقریباً 250 سے 100 لڑکیاں ہیں اور پولیس نے نہ صرف لال مسجد بلکہ جامعہ حفصہ اور H11 والے پلاٹ کا بھی محاصرہ کیا ہوا ہے، جہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور کچھ طالبات بھی وہاں پڑھتی ہیں۔ پولیس ہمیں کھانے پینے کی اشیاء نہیں لے کر جانے دے رہی، جس سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم لال مسجد کے کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اصل مسئلہ پیسوں کا ہے۔ جب 2019 میں حکومت نے پلاٹ دینے سے انکار کیا تو مولانا عبدالعزیز نے نہ صرف 3.5 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا جو ان کے بقول انہوں نے اس پلاٹ پر خرچ کیے ہیں، بلکہ پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق حکومت سے قیمت ادا کرنے کا بھی کہا، جو 2 ارب کے قریب بنتی ہے۔ حکومت نے یہ رقم دینے سے انکار کر دیا۔ حسان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مولانا نے مارکیٹ ویلیو کے مطابق پیسے کی ادائیگی کی بات کی تھی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسہ کتنا بنتا ہے۔ لال مسجد کی شہداء فاؤنڈیشن کے صدر اسد طارق ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ حکومت کو یہ پلاٹ واپس لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حکومت نے اگر یہ پلاٹ خود دیا تھا تو لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا، لہٰذا حکومت کو یہ پلاٹ واپس نہیں لینا چاہیے۔ تاہم مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر مولانا عبدالعزیز اس مسجد میں نہیں آ سکتے۔ مقامی پولیس کے ایک افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ 2 ہفتے پہلے یہ وعدہ کر کے آئے کہ وہ جمعہ پڑھا کر چلے جائیں گے، لیکن اب انہوں نے مسجد سے نکلنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کی بیوی بھی دوسرے مدرسے سے بچیاں لے کر پہنچ گئی ہیں۔ آپارہ تھانے نے صورتحال کو معمولی قرار دیا ہے، لیکن لال مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایک رہائشی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اسے انتہائی کشیدہ قرار دیا۔ اس رہائشی نے بتایا کہ مسجد کے اطراف خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں، پولیس، رینجرز اور انسداد دہشت گردی کے اہلکار متعین ہیں اور لوگوں میں خوف و ہراس ہے۔ عام صورتحال میں ایسے معاملات کو پولیس ہی ڈیل کرتی ہے، لیکن آپارہ پولیس نے اس بات کی تصدیق کی کہ معاملات کو DIG آپریشن دیکھ رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال اتنی نارمل نہیں ہے جتنی کہ پولیس ظاہر کر رہی ہے۔ لال مسجد کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا عبدالعزیز ضد کے پکے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسانی سے واپس نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ شاید انہیں نکالنے کے لیے پولیس طاقت کا استعمال کرے۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔